اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں پارے میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے نکالا من بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو، من ظہورہم، ان کے بیٹوں کی پیٹھ سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو۔ سب سے پہلے تو اس آیت کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو پھر مسئلہ ایک واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پیٹھ سے نکالا، بلکہ ارشاد یہ فرمایا ہے کہ اذ اخذ ربک، اور جب تمہارے پروردگار نے نکالا من بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیٹھ سے۔ یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے، بلکہ بنی آدم کا لفظ آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی آدم جو تھے، من ظہورہم، ان کی پیٹھ سے، ذریتہم، ان کی اولادوں کو نکالا، پیدا کیا۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ قرآن نے یہ بات نہیں کہی کہ انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا گیا، بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے پیدا کیا، نکالا بنی آدم کی پیٹھ سے ان کی نسلوں کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو نکل گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ایک نسل تو پوری کم سے کم چلی، اور اس نسل سے مزید فردر آگے لوگ پیدا کیے گئے، تو ہی تو بنی آدم بنے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے فرض کر لیجئے کہ 100 بیٹے ہوئے، اب ان 100 بیٹوں کی پشت سے خدا نے کسی کو نکالا تو وہ 1000 ہو گئے، فرض کر رہے ہیں، اور یہ براہ راست 1000 افراد حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں نکالے گئے۔ ایک بات تو قرآن کے ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، پشت سے ان کے اولاد کو نکالا، پھر وہ جو 100 ہو گئے پھر ان سے 1000 کو نکالا، 1000 سے پھر آگے لاکھ دنیا میں ہو گئے تو ان کو ان سے پیدا کیا، اور یہ تسلسل اب تک جاری ہے کہ جتنے بھی انسان اللہ کو منظور تھے کہ جس کے ہاں بیٹا اور بیٹی ہوں، اسی سے خدا نے ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کا معاملہ وہاں پر شروع کیا۔ اور حدیث میں یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ آتی ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، کہ اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ مبارک، ہم نہیں جانتے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، وہ ہاتھ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ان کی اولاد ہوئی، اور پھر غالباً اسی تسلسل سے ہوتا آیا ہوگا، یا یہ کہ بہرحال حدیث میں آیا ہے کہ ایک پوری مخلوق پیدا ہوئی، اور وہ سب کے سب سفید رنگ کے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کے اعمال اہل جنت کے ہوں گے۔ اور دوسری وہ مخلوق تھی
جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور وہ سیاہ رنگ کے تھے، اور اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جب یہ بات طے ہو گئی کہ کون جنتی اور کون جہنمی، تو عمل کا کیا مقام ہے، عمل کیوں کیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم عمل کرتے رہو، اور ہر ایک کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے جس عمل کو وہ کرنا چاہتا ہے، یعنی جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کی بنیاد پر تمہارے لیے وہ کام آسان ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اس باب میں آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اولاد پیدا کی گئی تھی یہ صرف روح نہیں تھی، کیونکہ روح جو ہے وہ اٹ سیلف اس میں کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے کہ یہ سیاہ تھی یا سفید تھی یا اس میں چمک نظر آ رہی تھی، ضرور اس میں جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اور کوئی ایسی مادی چیز شامل ہوگی۔ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس میں وہ جو چیز بھی شامل اللہ نے کی وہ اللہ ہی جانتے ہیں، مگر اس کی حالت چونٹیوں جیسی تھی کہ جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں اس طرح انسانوں کو نکالا گیا۔ اور اللہ تعالی نے یہ کام کب کیا ہے؟ نسائی کی روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آ گئے تھے تو زمین میں یہ کام کیا ہے، زمین پہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی نسل جو تھی کم سے کم، اس کے بعد پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، خدا نے سب کو نکالا ہے۔ اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ بعض چیزیں عالم ارواح میں ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ان کی اولاد کو دکھانا، حضرت آدم علیہ السلام کو بتانا کہ یہ تمہارے اولاد ہے جن کو ہم نبوت دیں گے، یہ ساری چیزیں جو احادیث میں آئی ہیں، تو اس کائنات کا آغاز اللہ نے علم سے کیا ہے، نبوت سے کیا ہے، توحید سے اللہ نے اس انسانیت کا آغاز کیا ہے۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں کہ انسانیت کا علم جو تھا وہ توحید تھی، اس کی پہلا علم اور پہلا مذہب توحید تھی۔ انسان شرک سے توحید میں نہیں آیا بلکہ توحید سے شرک کی طرف چلا، کیونکہ زمین پر جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ تعالی نے بتلایا کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالی نے اقرار کروایا ان سے ان کی اپنی جانوں پر کہ تم سب خود اپنا دین بتاؤ، مذہب بتاؤ۔ اور اس کے لیے سوال یہ پوچھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں نہیں ہوں تمہارا پروردگار؟ قالوا بلا، بولے کیوں نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ ہاں یا جی، کیونکہ اگر یہ کہتے جی یا ہاں تو سوال کا جواب الٹا پڑ جاتا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جی، یعنی آپ میرے پروردگار ہمارے نہیں ہیں۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ سب سے پہلا حرف اللہ تعالی نے جو کہا ہے الست، اس میں الف آ گیا، اور مخلوق جو سب سے پہلا حرف بولی ہے وہ با آ گیا۔ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ چیز ہمیں تو یاد نہیں، تو اس کے کہنے کا کچھ معنی نہیں بنتا سوائے اس کے کہ دنیا اعتبار پر چلتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھے تو اپنی پیدائش بھی یاد نہیں، تو ظاہر ہے کس کو یاد ہے؟ کوئی کہے مجھے کیا معلوم میرا باپ کون تھا، علیہ باللہ، تو جو دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے وہ نہایت بےہودہ بات ہے۔ بس اسی طرح اللہ نے یہ جو کہہ دیا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی سچے ہیں،
اور خبر سچی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک مسلسل سند سے یہ قرآن پہنچا ہے، اس لیے یہ ساری بات سچائی پر مبنی ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ان کی جان پر بھی گواہ بنایا، اور ہم نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں، یعنی یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، اور یہ ہے دلیل اس کی کہ اللہ نے انسانیت سے سب سے پہلے جو عہد لیا ہے وہ توحید کا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا ہے اور اللہ تعالی کی ربوبیت کا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا الہ نہیں، میں تمہارا اللہ نہیں، بلکہ رب کے لفظ کو لائے ہیں، تو اللہ تعالی کی صفات میں ربوبیت کی صفت اور رب ہونا اتنا عظیم الشان ہے کہ تربیت انسان کی ہوتی رہتی ہے، جسمانی طور پر بھی وہ مربی ہے، غذا دیتا رہتا ہے، ہر انسان کو اس کے حصے کا رزق ملتا رہتا ہے، اور حقیقت میں بھی اللہ کی ذات مربی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ روح کے رزق کا سامان بھی فراہم کرتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے نائبین کو ہر زمانے میں بھیجتا رہا ہے تاکہ انسان کی روح کی تربیت بھی ہوتی رہے اور انسان کے جسم کی تربیت بھی ہوتی رہے۔ اس لیے لفظ رب یہاں پر ارشاد فرمایا، اور یہ جو بلا کا لفظ ہے کہ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بلا، یہ بلا کا لفظ یا تو یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالی نے بس اتنا فرمایا، مخلوق سے نقل کرتے ہوئے سب لوگوں نے یہ کہا اور آگے ایک نیا جملہ آتا ہے، اور یا یہ کر لیا جائے کہ یہ بلا کے بعد بھی تسلسل کلام میں ہے۔ سو پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ قالوا بلا شہدنا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارا رب آپ کے علاوہ کوئی نہیں، تو بلا بھی ہو گیا اور شہدنا بھی ہو گیا کہ اقرار بھی ہوا اور اقرار کے ساتھ ساتھ گواہی بھی ہو گئی۔ اقرار تو یہ ہے جیسے ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور شہادت اور گواہی یہ ہے جیسے ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو یہ دوسرا کلمہ ہو گیا شہادت کا۔ کئی کلمات ہیں، ایک ذرا سی بات اس سے ذرا ہٹ کے کہیں، یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ 6 کلمے کہاں سے آ گئے، تو حدیث میں کئی ایک کلمات ہیں، کسی زمانے میں کچھ حضرات نے حدیث کو پڑھ کے، ان ساری چیزوں کو پڑھ کے ان میں 6 کلمات منتخب کر لیے کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کا ثواب زیادہ ہے، لہذا ہر مسلمان کو پڑھنے چاہیے۔ جیسے اب 9ویں پارے تک کچھ آیات ہیں، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یاد کر لینی چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے۔ اب کل کو کوئی آدمی انہی آیات کو لکھ کے الگ چھاپ دیتا ہے کہ جی یہ کسی نے کہا ہے کہ یہ آیات پڑھنی چاہیے، اب تیسری نسل آئے اور کہے اس کی کیا اصل ہے، تو اس کی اصل صرف اتنی ہی ہے کہ ان کلمات میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اللہ تعالی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہذا ان کو الگ کر دیا گیا انتظام کے طور پہ، پڑھنے کے طور پہ، اور انہیں بتایا گیا کہ ایک کلمہ یہ ہے، کلمہ کا مطلب ایک جملہ، دوسرا جملہ یہ پڑھا کرو، تیسرا یہ پڑھا کرو، چوتھا یہ پڑھا کرو، اس سے تمہیں ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ 6 کلمات حدیث کی کتابوں سے نکال لیے گئے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ 7واں کلمہ نکال لے، حدیث میں اور بھی بہت سے، لیکن ان 6 کلمات میں چونکہ بنیادی طور پر عقیدہ، اللہ کی وحدانیت، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے ان 6 کلمات کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ ان کو پڑھو، عقیدہ آ جائے گا، صحیح عقیدہ آ جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ سارا کام کیا گیا۔ تو خام خواہ اعتراض کرنا کہ یہ 6 کلمے کہاں سے آ گئے،
یہ حدیث سے ہی آئے ہیں بھائی، کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنا لیے، صرف یہ ہے کہ اس میں اللہ کی توحید، صحیح عقیدہ اور توبہ آ جاتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا رہے انسان انہیں پڑھ کے اپنے گناہوں کی، اتنی سی بات ہے۔ اس کے لیے یہ کہنا کہ یہاں تو ایسے ایسے کلمات ہیں جن کا ثبوت ہی کوئی نہیں ملتا، ان کا ثبوت حدیث میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے متعلق فرمایا ہے۔ تو یہ پہلی بات، تو کلام کا تسلسل رکھا گیا۔ قالوا بلا شہدنا، لوگوں نے کہا پروردگار کیوں نہیں، ہم قائل ہیں، البتہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ شہدنا، اے اللہ ہم نے اس بات کی شہادت دی، یعنی انک ربنا و الہنا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور اللہ آپ ہی ہمارے خدا اور مالک ہیں۔ ایک چیز، اور یا یہ کہا جائے کہ الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں۔ بس یہاں اتنی بات تو اللہ تعالیٰ نے کہی، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مخلوق نے ہم سے یہ ہمارے سامنے اقرار کیا، شہدنا، اور ہم نے گواہی دی۔ شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا کلام مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم نے گواہی دی، اور اگر آپ اسے مخلوق کا کلام مان لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ دونوں ہی کی گنجائش ہے، اور مفسرین دونوں اس طرف گئے ہیں، دونوں ہی طرف گئے ہیں۔ اور یہ جو آیا ہے کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہم نے انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنا لیا، تو یہ جو شہادت ہے علی النفوس، لوگوں کا اپنی جان پر گواہ بننا، اس کی تائید یہاں سے بھی ہوتی ہے کہ شاہدنا اگر مخلوق کا کلام مانا جائے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اور اسی کو خدا نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے ان لوگوں کو ان کی جان پر گواہ بنایا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے توحید کا عہد سب سے پہلے لیا، اور اس توحید کو انسانوں کی فطرت میں شامل کر دیا، اور اللہ نے اپنی ذات پاک کی معرفت یہ انسانوں کے دل میں رکھ دی، انسانوں کی روح میں ڈال دی، ان کی طبیعت میں ڈال دی۔ یہ سب سے پہلا عہد تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی گواہی ہے اس چیز کی کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے اپنی کشش رکھی ہے، اللہ نے اپنی محبت رکھی ہے، اور ہر انسان خدا کی محبت کی طرف پلٹتا ہے، لوٹتا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ انسان اپنی گمراہی سے اللہ کی اس محبت کے مقام پر کسی اور کو بٹھا دیتا ہے۔ محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، وہ اس محبت کے مقام پر اپنے نفس کو بٹھا دیتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کی بجائے اپنے نفس کی اطاعت کرنے لگتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس بھی اسے کھینچتا ہے اللہ کی معصیت کی طرف، نافرمانی کی طرف۔ اور اللہ تعالی کو نہیں وہ مقام دیا، وہاں پر لینن کو بٹھا دیا، اسٹالن کو بٹھا دیا، کسی نظام کو بٹھا دیا، کوئی ازم لے آئے اس کو بٹھا دیا۔ لیکن اللہ نے جو کشش رکھی ہے انسان میں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کشش کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی اللہ ہی کی طرف لوٹے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ رجعا، تم کو لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے جو کہا ہے انسانوں کو، اس کا عملاً ظہور ہو جاتا ہے اس وقت جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مصیبت، تکلیف، پریشانی کسی پر آ جائے زندگی میں، وہ ایک مرتبہ تو یہ کہہ ہی دیتا ہے، جس لفظ سے بھی کہے کہ اللہ اس سے نجات دلا دے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی فطرت میں اپنی معرفت رکھ دی۔ اب یہ بات کہ لوگوں کو یاد نہیں ہے، ایسے بھی نہیں، بہت سے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا ہمیں یہاں صرف یہ کہ وہ عہد یاد ہے، ہمیں تو یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے سامنے کون کھڑا تھا، ہمارے دائیں کون تھا، بائیں کون تھا۔ اور اسی معنی میں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ پیدا کیے گئے تو وہ روحیں اللہ کا لشکر تھیں، اور آپ نے فرمایا تم میں سے جس کو وہاں پہچان لیا اس عالم میں، وہ دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے کو پہچانیں گے، دوست بن جائیں گے۔
اور آپ نے فرمایا جو وہاں ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکے دنیا میں بھی آ کر وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکیں. تو اس محبت اور اس اجنبیت کا اثر اس دنیا پر پڑا ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے ملنا پڑتا ہے اور انسانوں کے ساتھ روابط نفرت یا محبت یا اجنبیت بہرحال قائم کرتے ہیں. قالوا بلا شہدنا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے پروردگار، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ان تقولوا، کہ تم کہنے لگو، کہ کہیں یہ نہ کہنے لگو. یا ترجمہ کریں اس کا خالص اردو میں تو ان تقولوا، کہیں یہ نہ کہو. یا دوسرے محاورے میں ترجمہ کرے کہ کل کو کہو کہ اللہ نے معرفت ہی نہیں دی تھی. ہم پر اعتراض نہ آئے. دونوں اسکول آف تھاٹ جو ہیں بصرہ اور کوفہ کے جو لغوی تھے، جیسے کہ پہلے گزرا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ کراہت ان تقولوا، اس بات سے بچنے کے لیے، اس بات سے نفرت کے لیے کہ کل تم کو کہو کہ پروردگار ہم سے تو کوئی عہد لیا ہی نہیں گیا تھا. اور ایک کہتے ہیں لِأَلَّا تَقُولُوا، تاکہ کل تم کہیں یہ نہ کہنے لگو، کہیں یہ کہو کہ یوم القیامت، قیامت کے دن، کہ انا ہم کو، کننا تھے، ان ہاذا، اس سے، ہاذا سے مراد یہ عہد توحید جو لیا گیا اللہ کی وحدانیت کا اور توحید کا جو خدا نے وعدہ لیا تھا، غافلین، ہم کو اس کی خبر نہ تھی. قیامت میں تم یہ عذر لے کے نہ آنا کہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی. تمہیں خبر تھی، تمہارا اندر، تمہارا وجود اور تمہارا دل خود اس بات کی اقرار اور گواہی دیتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے، وہ جو اندر کی چیز ہے یہ وہ ہے. اللہ تعالی نے اس میں بھی مفسرین نے بحث کی ہے کہ کیا یہ حقیقتاً عہد ہوا تھا، یعنی اللہ تعالی نے کلام فرمایا تھا انسانوں سے یا نہیں کیا تھا. اور پھر مفسرین میں سے ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کلام ایسے نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے انسانوں کے دلوں میں ڈالا اور انسانوں کے دلوں نے گواہی دے دی کہ ہاں اللہ آپ ایسے ہیں، یقیناً ہیں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن جیسے اور بہت سی چیزیں حال کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان سے کہا کہ تم ہمارے مطیع اور فرما بردار ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے الفاظ کے ذریعے زمین و آسمان کو کہا ہو، بلکہ اللہ تعالی نے بتایا کہ زمین و آسمان پر یہ وحی کی گئی، ایسے ہی انسانوں کے دلوں میں یہ ڈالا گیا. ایک بات تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت میں آ کے ہم سے یہ شکایت نہ کرنا کہ عن ھذا غافلین، اللہ ہم تیری توحید سے بے خبر تھے. او تقولوا، یا کہیں یہ نہ کہہ دو. یہ او جو ہے اس کا عطف پڑ رہا ہے ان تقولوا پر. تو ان تقولوا کا ترجمہ کیا تھا کہ کہیں یہ نہ کہو، کبھی یہ کہنے لگو کیا کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اور یہاں بھی وہی ترجمہ او، یا کہیں یہ کہنے لگو کہ یہ نہ کہنا کل کو تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ بلا شک و شبہ اشرک آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا. شرک تو کیا آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل، اس سے پہلے. وَكُنَّا، اور ہم ہوئے، ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد ہم ذریت ہوئے، ان کے بعد ہم اولاد ہوئے. تو ماں باپ دادا پر دادا ان سے شرک چلا آ رہا تھا. اگر اس شرک کو ہم نے بھی کیا ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ تعالی نے ان دونوں جملوں میں دو مشرکین کے اعتراضات کو رد کر دیا. ایک تو وہ کافر جو یہ کہیں کہ خدایا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور دوسرے مشرک، کیونکہ مشرک اور کافر میں بھی تو فرق ہے نا. کافر تو وہ ہے جو سرے سے مانتا ہی نہیں، اور مشرک وہ ہے جو مانتا ہے اور اس کے باوجود شرک کرتا ہے. تو اللہ تعالی نے دوسری بات یہاں پر بتا دی کہ کل کے کہیں آ کے یہ کہو کہ وہ جو شرک کیا تھا، شرک تو کیا ہمارے باپ دادوں نے پہلے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ہوئے اولاد ان کے پیچھے. اَفَتُهْلِكُنَا، کیا اللہ تو ہلاک کرتا ہے؟ اَفَتُهْلِكُنَا، خدایا تو کیوں ہم کو ہلاک کرتا ہے؟ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اس کام پر
کہ کیا ہے وہ خطا کرنے والوں نے، باپ داداؤں نے کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا۔ اللہ نے دوسری بات کا بھی جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے تمہیں نہ صرف یہ کہ اپنی معرفت دی اور تمہارے دلوں میں یہ بات ڈال دی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی توحید بھی تم میں ڈال دی تھی۔ تم ہمیں یہ قیامت میں نہیں کہہ سکو گے کہ کننا ذریۃ من بعدہم، کہ ہم ان کے بعد تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نسل انسانی کا اصل دین اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید تھی، اور اس کے بعد شرک آیا ہے۔ شرک آغاز میں نہیں تھا، اور لوگ اللہ کی توحید سے شرک کی طرف آئے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شرک سے اللہ کی توحید کی طرف آئے، کیونکہ دونوں چیزوں میں فرق آ جاتا ہے، اور اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں کا فرق یہاں پر بیان کیا۔ کافروں کو بھی جواب دے دیا، اور اللہ تعالی نے مشرکین کو بھی جواب دے دیا، اور اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی باتوں کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوگ پلٹ آئیں، لوگ واپس آئیں اس چیز کی طرف۔ یہ قصہ اللہ تعالی نے اس لیے سنایا کہ 3 قومیں ہٹ گئی تھیں اپنی راہ سے، مشرک ہٹ گئے تھے اور شرک کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے یہ قصہ بیان کیا کہ شاید یہ شرک کو چھوڑ کے پلٹ کے توحید کی طرف آئیں۔ یہودیوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا ہوا تھا، اللہ تعالی نے یہ قصہ بیان کیا کہ یہودی پلٹ کر واپس آئیں۔ اور تیسری چیز عیسائی تھے جنہوں نے سرے سے اللہ تعالی کی توحید کو بالکل اپنی زندگیوں میں ختم کر دیا تھا، اور عقیدے میں اللہ نے کہا کہ شاید اس وجہ سے لعلہم یرجعون، انہیں رجوع کی توفیق ملے، لوٹ آئیں کہ یہ جو مذہب ہے اصل میں خدا کی توحید ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ چیز نہیں کہ وہ شرک کرے۔ اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کا اقرار تھا، اللہ کا عہد و پیمان تھا جو اس نے اپنی مخلوق سے لیا ہے۔ اب جو لوگ عہد سے پھر جاتے ہیں اور جو لوگ وعدے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالی نے اس کی ایک مثال بیان کی، اور یہ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، انہیں آپ سنائیے۔ وَاتْلُ کا مطلب تلاوت کرنا، اور امر جو ہے صیغہ وہ استمرار کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی سناتے رہیے، انہیں یاد دلاتے رہیے، مسلسل اس بات کو ان سے کہتے رہیے۔ نبأ الذی، حالت اس شخص کی، نبأ کا مطلب جو ہے یہاں پر اللہ تعالی نے اہم خبر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور عرب اس کو بولتے ہیں بہت اہم خبر آپ انہیں سنائیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کو سنائیے کیا حالات یا احوال یا حال یا بڑی اہم چیز، بڑا اچھا قصہ، بڑا اہم قصہ اس کا، الذی، جس انسان کو آتیناہ، ہم نے دی تھی، آیاتنا، اپنی آیات۔ اب یہ آدمی کون تھا؟ مفسرین میں ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ بلعم تھا، اور بلعم بن باورا کا قصہ یہ تورات میں بھی آتا ہے، جو نمبرز کا باب ہے نا، نمبرز میں اس آدمی کا قصہ آتا ہے، 22، 23، 24 چیپٹر آپ پڑھ لیں، اس میں یہ قصہ آتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں دی تھیں، اور اس نے اس موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کی سوچی، اور خدا کا غضب اس آدمی پر نازل ہوا۔ ایک تو یہ مفسرین کی دوسری جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ امیہ بن ابی سلط کے ساتھ ہوا ہے، اور امیہ بن ابی سلط جو تھے یہ پہلے ایمان لائے صاحب، اور بڑی شاعری، بڑی حکمت تھی اس کے کلام میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ یہ پھر شام چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا ہے تو بدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اس نے سنا مکہ میں فلاں فلاں آدمی مارے گئے، تو اس نے پوچھا انہیں کس نے مار دیا؟ تو لوگوں نے اسے کہا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تم کہتے پھرتے ہو، یہ اسی نے مروایا ہے ان سب کو،
اور وہ آدمی اپنے دین سے پھر گیا اور پھر شام چلا گیا، اور اس کے اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیٹی واقعہ نے سنائے. اس لڑکی کا نام واقعہ تھا، صحابیہ تھیں رضی اللہ عنہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیہ کی شاعری تو مسلمان ہو گئی، اتنی حکمت کا یعنی اس کا کلام ہے، لیکن اس کا دل مسلمان نہیں ہوا، وہ کافر تھا. تو یہ اس کے متعلق ہے. اور تیسری چیز مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سارے قریش کے متعلق ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس انسان پر بھی اللہ اپنا فضل فرما دے اور اسے خدا دین دے دے، اسلام دے دے، دین کی سمجھ دے دے، اور وہ اپنے دین کو بیچ کر دنیا کمانے لگے، یہ ہر اس انسان کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اللہ نے یہاں کس کے متعلق فرمایا ہے. اور یہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، یہ اصل میں تو پھر تردید ہو گئی اس قول کی بھی جو کل سے بات چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہم تو بخشے جائیں گے. یہودیوں نے کہا تھا نا کہ ہم تو بخشے جائیں گے. تیسری تردید جو تھی ان کی، دوسری تردید تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پہاڑ ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جیسے کہ گویا صاحبان تھا، تو تمہارے کردار تو یہ رہے ہیں، تم کہاں سے بخشے جاؤ گے. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا تھا اس قصے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے جب ان کی پشتوں سے آگے کو مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے بتایا کہ یہ توحید جو ہے یہ تو خدا کا پیغام ازل سے ہے. تم جو آج یہودیوں شرک کر رہے ہو یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اصل دین یہ ہے. اور اس کے بعد اب چوتھی چیز اسی سیغفر لنا کا جو قول تھا اس کی چوتھے اس قصے سے بھی تردید کر دی. اور اللہ نے بتایا کہ تمہارے ہاں جو لوگ تھے اہل علم ان میں سے کسی کا حال ایسا بھی ہو گیا تھا، اس لیے تم اپنے اعمال کو دیکھو اور اپنے عقائد کو دیکھو، محض اس بھروسے پہ رہنا کہ خدا کے ہاں بخشے جائیں گے یہ بات خطرناک ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیے اس آدمی کا قصہ آتیناہ آیاتنا جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی. آیات سے کئی ایک مفسرین نے یہاں شعر اور حکمت مراد لی ہے کہ حکمت کی باتیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور اچھی شاعری یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. یہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کی نشانیوں پر کس کس علم پر اللہ کی نشانیوں کا اطلاق ہوا ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے، اور ابھی سورہ اعراف کے آغاز میں آپ سن چکے ہیں وہاں بھی ایک قوم کے قصے میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے تم پر مہربانی کی، عنایت کی، تو وہاں پر بھی دنیاوی علوم ہی مراد تھے. اور یہاں آیاتنا کی تفسیر کئی ایک مفسرین نے کی ہے کہ اللہ نے اسے شعر، حکمت، دین یہ سب کچھ دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اللہ کے دین کے ساتھ صحیح تعلق و عقیدہ ہو یہ چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ترقی کر جائے، یہ خدا کا احسان ہے جو اس انسان پہ ہوا. فانسلخ منہا، اور وہ انسان نکلا اس سے، فانسلخ چھوڑ کر نکلا، منہا اس سے، وہ جو اللہ نے مہربانی کی تھی اس انسان نے انسلاخ کیا. اور انسلاخ اصل میں کہتے ہیں جانور کا اپنی کھال کو چھوڑ کر باہر آ جانا. سانپ کیچلی بدلتا ہے تو اپنی اصل کھال کو چھوڑ کر وہ ایک نیا رنگ اختیار کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں انسلاخ. اور ہوتے ہوتے یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہونے لگا کہ کسی انسان کا ننگا ہو جانا، بالکل کپڑے اتار دینا، تو گویا وہ ایک اور روپ میں سامنے آ جاتا ہے لوگوں کے، جو روپ اس کا پہلے تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. فانسلخ منہا، اور یہ کیا ہوا ان آیات سے نکلا اور اس کا نیا روپ سامنے آ گیا. الیاذ باللہ، یہ ہے ارتداد اور یہ ہے دل کا پھر جانا، اور یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں مل جانے کے باوجود انسان گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے. دو چیزوں کو دیکھیں بلکہ تین کو. اللہ تعالی نے آتیناہ میں نسبت اپنی طرف کی کہ ہم نے اسے یہ چیزیں دی تھی. آیاتنا میں بھی نسبت اپنی طرف کی کہ یہ ہماری نشانیاں تھیں.
اور فنسلخ میں نسبت اس آدمی کی طرف کی کہ یہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اپنا اختیاری فعل جو ہوا کرتا ہے اس پہ خدا سزا کو مرتب کر دیتا ہے، اور فضل جو اللہ کا ہوا کرتا ہے وہ بغیر سبب اور بغیر علت کے بھی ہوا کرتا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اس نے کون سی کوئی ایسی عبادت کی یا بہت اچھا ہوا تو پھر ہم نے اسے چیزیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے دے دی تھی، اپنا انعام اپنا احسان اس پہ کیا تھا اور وہ خود ان چیزوں کو چھوڑ کر بھاگا ہے. اس کا مطلب یہی نکلا کہ انسان پر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں بے شمار، اور انسان اپنی مرضی اپنے ارادے سے خدا کے ان انعامات سے جب پھرتا ہے، جب ان انعامات کو رد کرتا ہے تو پھر خدا کا عذاب آیا کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ تعالی جو مہربانی کر دے اس کو خام خواہ انسان اللہ کی نافرمانی میں نہ استعمال کرے، وگرنہ یہ ہوتا ہے کہ ناقدری اور خدا ان چیزوں کو چھین لیتا. عمومی طور پر جو حالات تباہ کن پیش آتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کسی ایک ٹکے کا نہیں رہتا، اس کے اسباب بنیادی طور پر 3 ہوتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے بدگمانی، اور اللہ کو یہ فعل بڑا ہی ناپسند ہے. خام خواہ لوگوں کے متعلق بدگمانی، خام خواہ جس انسان سے لینا نہیں دینا نہیں واسطہ نہیں پڑنا، اس انسان پر بھی بدگمانی کہ یہ حرکت کر رہا ہوگا، یہ بات ہو رہی ہوگی. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور فرض کر لیجئے کہ اس کو فون گھنٹی بجنے لگی اور اس سے فون اٹھا کے سننا شروع کر دیا. اب گاڑی اس سے بے قابو ہو گئی. ہو جاتا ہے. جو پیچھے دور سے اسے دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ضرور اس نے پی ہوئی ہوگی، دیکھ لو یہ مجھے تو 99% شور ہے اس نے پی ہوئی ہوگی. حالانکہ وہ جو گاڑی ہے وہ جانتا ہے کہ پینا پلانا کہاں، وہ تو بیچارہ فون سن رہا تھا، کوئی اہم خبر کوئی چیز تھی، اس وجہ سے یہ ہو گئی. یہ بدگمانی انسانوں سے اور خام خواہ اپنی بدگمانی کو یقین کے درجے تک پہنچا لینا کہ جو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہتا ہوں، یہ اللہ کے انعامات کو بندے سے ہٹا دیتی ہے. اللہ نے انعام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خدائی ٹھیکیدار اس زمین پہ لگ گیا ہے کہ جس کے متعلق جو چیز چاہے سوچتا رہے اور پھر سند بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. غلط بات. لوگوں سے اچھا گمان رکھے ہمیشہ، اور جب معاملات پیش آئیں تو 2 اور 2 4 کی طرح صاف بات کرے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ہونا ہے نہیں ہونا. لیکن گمان سب سے اچھا رکھے. یہ بدگمانی ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے اور مرتے دم تک تزکیہ حاصل نہیں ہوتا. کبھی بھی بدگمانی میں نہ پڑے. اس بدگمانی کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے ایمان جاتے رہے. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا پورا قصہ اس بدگمانی پہ تو مبنی ہے کہ ان کا ہار گم ہو گیا اور وہ پیچھے رہ گئیں اور ہار ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی. بس اتنی سی بات تھی. اور اگلے دن وہ مدینہ منورہ میں ان کا اونٹ داخل ہوا ہے تو عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ ظالم، اس بدوقت نے سب سے پہلا فکرہ کسا علیہ باللہ. بہت شدید جملہ اس نے کہا. اس نے پہلا فکرہ یہ کہا، اس نے کہا دیکھ لو یہ باہر رہ کے آئی ہے، شہر سے نہیں بچی ہوگی. بس اس ایک جملے نے اتنا فتنہ برپا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہفتے تک پریشانی میں رہے، اور حتیٰ کہ اللہ نے کہا ہم یہ جو اس فتنے کو اٹھانے والا ہے اس کو بڑا عذاب دیں گے. اور بڑا عذاب اللہ نے جس کے لیے قرآن میں آیات نازل کی جہنم کی، یہ عبداللہ ابن ابی کے لیے بنیاد کیا ہے؟ صرف ایک جملہ کہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، بس بتا رہا ہوں. خام خواہ. اس لیے آدمی زبان کو قابو میں رکھے، نہ ہر چیز پہ تبصرہ کرے. 20 چیزیں ایسی ہیں جس کا کسی نے نہیں پوچھنا، چپ رہے.
سب سے زیادہ سلامتی اس میں ہے اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں، کانوں اور زبان ان تین پہ قابو پا لے تو وہ جنتی ہی ہے چلتا پھرتا. اس کو اللہ نے اتنا زیادہ پاک کر دیا ہوتا ہے. تزکیہ جس چیز کا نام ہے یہ بدگمانی کو سے بچنا ہے، یہ پہلی بات ہے، وگرنہ اس کی وجہ سے آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی، مسافر ہے کسی کے گھر گیا اور اٹھا رات کو نماز پڑھ کے سو گیا فجر کی. اب ضرور اس سے بدگمانی ہے کہ یہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. پھر تمہیں کیا معلوم اس کے پاس کیا عذر ہے، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے نہیں پڑھتا اور اس کا حال کیا رہا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر گئے، رات کو رہے اور صبح نماز پڑھی، سو گئے. تو امام احمد رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی نے کہا کہ یہ اچھے بزرگ ہیں، آپ اتنی تعریف ابا ان کی کرتے تھے اور انہوں نے رات تہجد ہی نہیں پڑھی اور پانی بھی وہیں رکھا رہا اور مصلی بھی وہیں رکھا ہے، یہ کیسے آدمی؟ تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ بات جا کے امام شافعی رحمت اللہ سے کہی کہ حضرت بیٹی ایسے کہتی ہے تو آپ بتائیں کیا کہوں. انہوں نے کہا احمد بات یہ ہے کہ جب تم چھوڑ کے مجھے یہاں سے گئے تو میں قرآن پاک کی ایک آیت کے متعلق سوچ رہا تھا، پھر میں نے یہ 300 مسائل اس آیت سے ثابت کیے آج رات اور انہیں تھوڑا تھوڑا یعنی اشارے ان کے لکھے ہیں، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز ہو گئی تھی تو میں وضو میں ہی تھا، پڑھ کے سو گیا. جس شخص کی ساری رات عبادت اور اللہ کی کتاب پہ غور کرتے ہوئے گزری ہے، ایک خاتون لڑکی اس کے متعلق کیا گمان کر رہی ہے. یہ بدگمانیاں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں پیسے میں کہ مسجد کے لیے اتنا پیسہ دے دیا، اور دیے کتنے ہیں؟ فرض کر لو 10 روپے جس نے دیے ہیں نا، وہ بھی آ کے ضرور پوچھے گا کہ صاحب یہ کھڑکی جو ہے ادھر نہیں تو ادھر کیوں لگ گئی، یہ بات ایسی کیوں نہیں ہو گئی. ارے بھائی تم نے اللہ کے لیے دیے ہیں، اللہ سے جا کے اس کا اجر تمہیں ملے گا، کیوں بدگمانی سے کام لیتے ہو کہ مسجد والوں نے تو پیسے ضرور گڑبڑ کر لیے ہوں. اور دوسری چیز جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے تزکیے میں آدمی کے شامل ہے، وہ ہے اعتراض کرنا. یہ اسی کی اولاد ہے کہ پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اعتراض زبان سے نکلنا شروع ہوتے ہیں. مت اعتراض کرے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی چیز کو برا سمجھتا ہے اس سے روک دے، کہہ دے بھائی یہ کام نہ کرو. روکے بھی وہاں جب اس کا حق بنتا ہے، چھوٹا بھائی ہے، اولاد ہے، مرید ہیں، کوئی اور حق بنتا ہے یا عام مسلمانوں کا جس میں سب کا نقصان ہو رہا ہے، وہاں نرمی سے سمجھا دے. جہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہاں بھی اعتراض. ایک مثلا لباس کسی نے پہنا ہوا ہے اور گاڑی میں جا رہے ہیں اور پاس سے گزری ہیں، دوسری گاڑی میں خاتون کہے گی اگر یہ میچ کر لیتی نا فلاں رنگ کا کلر کا دوپٹہ اس کے ساتھ ہوتا تو یہ زیادہ اچھا تھا، ہائے ہائے کیسا برا بے ڈھنگا لباس پہنا ہوا. بھئی کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ یہ آج اعتراض ایسے شروع ہوا اور ہوتے ہوتے زبان اس پہ کھل جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھے سے اچھا آدمی بھی اس اعتراض والی زبان سے نہیں بچتا اور یہ گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان گناہوں کی نحوست سے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں. ایک آدمی کی گاڑی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خام خواہ اس پہ تبصرہ کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک کیوں نہیں کراتا اپنی گاڑی کو. بھئی کسی وجہ سے بھی نہیں کراتا، اس کی علت اس کے پاس ہوگی، کوئی سبب ہوگا، اعتراض کیوں کرتے ہو؟ یہ اعتراضات جس پیمانے اور درجے کے ہوتے ہیں اس پیمانے اور درجے کا نقصان ہو جاتا ہے. یہ اصول کی بات. ماں باپ کے ساتھ اولاد کا تعلق ہوتا ہے. جب اولاد اعتراضات کرنا شروع کرے گی تو ماں باپ سے جتنے درجے کا تعلق ہے اس تعلق پہ ضرور خلل واقع ہو جائے گا، اور ماں باپ اور اولاد کے درمیان تعلقات اسی درجے کے بگڑیں گے جتنا وزن قوت اعتراض میں ہوگی. اسی طرح بھائیوں کے تعلقات ہیں،
جتنا اعتراض کرے گا، جتنا وزن اعتراض کا ہوگا، اتنے ہی تعلقات بگڑیں گے. اور اسی طرح اگر کہیں تعلق اور تربیت کا معاملہ ہے، کہیں شیخ ہونے کا، مرید ہونے کا، وہاں تو بالکل ہی تباہی پھر جاتی ہے کہ خام خواہ کے اعتراضات کرنے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فیوز و برکات جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی. اور یہی اعتراض اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے لگے تو ایمان مٹ جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہونے لگے تو پھر تو اس کی کسر کوئی باقی نہیں رہتی. یہ سب کی سب چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں. اس لیے جہاں تک ہو سکے لوگوں کے اعمال، ان کے افعال کو اچھائی پر معمول کرنا چاہیے، نہ اعتراض کرے. اور تیسری چیز جو انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیتی ہے وہ لوگوں کی بے اکرامی ہے، وہ لوگوں کی عزت سے کھیلنا ہے. اور یہ بہت طرح سے واقع ہو جاتی ہے. جھوٹے الزامات، لوگوں کا احترام نہ کرنا، اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا سمجھنا، گھر آئے ہوئے کی عزت نہ کرنا. اور اتنا منحوس یہ معاملہ اس معاشرے میں چلا ہے جس میں ہم اور آپ اب بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں اور یورپ میں، کہ وہ ایسے شانے اچکا کے کہتا ہے کہ who cares، I don't care. یہی لفظ بولتے ہیں نا. ایک آدمی کتنی مشقت، کتنی محنت کر کے درد سے سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اور وہ دوسرے سے جب ایسا جواب ملتا ہے تو پھر دیکھو اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے. مومن پر، یا مومن کیا کسی بھی مسلمان پر اعتراض وہ تو خراب کرتا ہی کرتا ہے. کافر پر بھی اعتراض کرنا اور اس کی عزت کو خراب کرنا یہ لگو دیتا ہے آدمی کو. کافر کو بھی بغیر وجہ کے بات نہ کرے، اس لیے کہ یہ سب مخلوق اللہ کی ہے، ہماری تھوڑی ہے. کوئی ہم ایک دوسرے کے خدا تھوڑے ہی ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق پر مبنی ہیں. اللہ اس کافر کو بھی کسی وقت ہدایت دے سکتا ہے. اپنی خیر منائے کہ میرا ایمان کسی وقت چھن جائے تو کیا ہو، تو آخر کیا ضرورت پڑی ہے. سالن آپ نے دیکھا ہے، حضرت نے اس کی مثال ایک مرتبہ لکھنؤ میں ارشاد فرمائی. فرماتے سالن میں اوپر دیکھو تو تری ہوتی ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جو تری ہے نا، اس کی وجہ سالن کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور اگر تری اوپر سے ہٹا لیں تو سالن تو رہتا ہی رہتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے فرمایا سمجھے؟ تو انہوں نے عرض کیا جی حضرت. فرمایا کسی مسلمان کی بے اکرامی اور اس کی عزت نہ کرنا، جتنا بھی بڑے سے بڑا ولی ہو، یوں سمجھ لو کہ اگر وہ یہ حرکت کرے گا تو سالن سے تری اتر جائے گی، اس کے اعمال کی خوبصورتی جاتی رہے گی، اس کے اعمال پہ رونق نہیں رہے گی. یہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے سب کچھ کسی کو دیا ہوا ہو، اس کے باوجود وہ اعتراض کرے اور یہ حرکتیں کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی تزکیہ نہیں ہوا. جسے نفس کا آیا ہونا کہتے ہیں نا، وہ آیا نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی نے چوری کی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے جو چوری کی ہے. اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اچھا تم نے نہیں کی ہوگی، میرے آنکھوں کو دیکھنے میں دھوکہ ہو گیا. یہ تو ہر ایک آدمی کا مقام نہیں ہو سکتا، مگر اتنا تو کم سے کم کرے کہ اپنی ذات سے تعلق رکھے، خام خواہ لوگوں کے متعلق بدگمانی اور اس کے بعد اعتراض اور اس کے بعد ان کی بے اکرامی، یہ چیزیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیتی ہیں. یہ اس انسان کا کیا حال ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا فانسلخ منہا، یہ اللہ کی نشانیوں سے نکل گیا، بالکل خدا کی نشانیاں اس سے الگ ہو گئیں. پھر ہوا کیا؟ فاتبعہ الشیطان، پھر پیچھے لگا اس کے شیطان.
شیطان نے اس کے پیچھے لگ گیا، یا تو مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس کی پیروی کی، یہ شیطان سے بھی بڑا ہو گیا، اور یا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے طاق لیا کہ اب اس انسان کو اپنا نشانہ بنانا ہے، اور اب اس انسان کے ساتھ رہ کر اس کے دین کو اور اللہ نے جو انعام اس پہ کیا ہے یہ چھین لینا ہے۔ فَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، اور اللہ نے فرمایا ہے وہ کیا ہو گیا؟ من الغابین، گمراہوں میں سے ہو گیا۔ طیبی رحمت اللہ علیہ مشکات کے شارح ہیں، اور مشکات کی شرح بہت لوگوں نے لکھی ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، مرقات کے نام سے چھپ گئی ہے، مل جاتی ہے، اور مشکات کی شرح طیبی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، بڑی مدتوں کے بعد یہ چھپی، اس کا نسخہ ملا، اور مشکات کی شرح توروشتی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، اور توروشتی کی شرح دنیا میں کہیں نہیں رہی تھی، آخر ایک صاحب حیدرآباد سے لے کے آئے، دنیا مایوس ہو گئی تھی کہ توروشتی کی شرح مشکات کی باقی نہیں رہی، اور وہ حیدرآباد گئے اور وہاں سے چپکے سے کسی سے بات چیت کی، نکلوائی، اس کی مائکرو فلمز بنائی اور لے آئے ہمارے ہاں پاکستان میں۔ اب تک اس پہ کام نہیں ہوا، وہ کہہ رہے تھے کہ کام کروا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چھاپیں گے، تو حیدرآباد سے جس مشکل سے وہ لائے پیسے یہ وہ سب کچھ کر کے، وہ ایک الگ قصہ ہے، اتنا کچھ پڑا ہوا ہے وہاں، لیکن حیدرآبادیوں کو معلوم نہیں۔ طیبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اس مشکات کی جو شرح ہے، نہیں مشکات ان کی بغوی محی السنہ، مشکات جو حدیث کی مشہور کتابیں پڑھائی جاتی ہے صحاح ستہ سے پہلے، بغوی رحمت اللہ علیہ کی یا شافعی رحمت اللہ علیہ کی۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ فکان من الغابین، طیبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء سو ہیں، برے کردار کے جو علماء ہیں، انہیں سبق سیکھنا چاہیے اس چیز سے کہ علم بھی آیا، سب کچھ آیا، اور اس کے بعد جب اس سے دنیا کمانی شروع ہوئے تو کس طرح پٹڑی سے اتر گئے، اور کس طرح وہ انسان اللہ کے ان لوگوں میں آ گیا، اللہ کے ہاں فہرست میں جن لوگوں کو خدا نے دھتکار دیا تھا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ، تو ہم کرتے اس کے بلند، اس کو اوپر اٹھا لیتے، جبر کرتے اور اس کی خواہشات کو پورا نہ ہونے دیتے۔ یہ امیہ بن بسلط کا لے لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ آیا ہے واپس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اعتراض کیا، یا قریش مکہ نے اعتراضات کرنے شروع کیے، یا بلم بن باؤد نے بد دعائیں دینی شروع کی، اس نے اپنا حال خود بدل لیا۔ اگر ہم جبر کرتے لرفعناہ، تو اسے کیا کرتے؟ اٹھا لیتے، بہا، ان آیتوں سے، یعنی وہ ان آیات پر عمل کرتا، اور عمل کر کے وہ ہمارے مقربین میں شامل ہو جاتا، اور یہ بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے اس انسان کے لیے جسے اللہ صحیح علم دے دے کہ صحیح علم کے بعد صحیح عمل کرے۔ ترتیب زندگی کی گئی ہے کہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اور اس کے بعد صحیح علم، اور پھر صحیح عمل، اور اس میں اتنی پختگی کہ اخلاص پیدا ہو جائے، یہ چوتھے درجے میں آ جاتی ہے۔ اور عملاً کرنے کے دو کام، ایک سچ بولنا اور دوسرے حلال کا رزق کھانا، یہ چند ایک اصول ہیں، بس زندگی میں ان پہ عمل کرتا رہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس آدمی کو خدا ایسے ہی اٹھا کر جہنم میں پھینک دے۔ دنیا بھی سکھ سے گزرتی ہے، آخرت بھی سکھ اور چین کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے اس پہ جبر کرتے دے تو پھر کیا ہوتا؟ ہم اسے اوپر اٹھا لیتے ان آیات کے ذریعے اگر وہ ان پہ عمل کرتا۔ وَلَكِنَّهُ، اور لیکن وہ شخص، وہ آدمی، اخلدا، جھکا الی الارض، زمین کی طرف، اس نے خود اپنے آپ کو گرایا، لیکن وہ گرا زمین کی طرف۔ اخلد الی الارض، اخلد کے ساتھ یہاں پر الہ کو لایا گیا ہے،
اور جب اس کا صلہ الہ کے ساتھ آیا تو معنی یہ ہو گئے کہ وہ اس طرف کو جھک گیا، زمین کی طرف، یعنی پستی کی طرف، برائی کی طرف. اور نہ صرف وہ جھکا بلکہ دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ اخلد، آپ کو معلوم ہی ہے کہ خلود اور خالد کے معنی ہمیشہ رہنے کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل جھک گیا وہ زمین کی طرف اور پکی پکی اپنی گمراہی اس نے کر لی. واتبع ہوا، اور اپنی خواہش نفس پر چلا اپنے چاؤ پر، جو اس کا جی چاہتا تھا وہ کرنے لگا. تو اب جو پہلے اس کی زندگی کا معیار صحیح عقیدہ اور علم اور صحیح عمل اللہ کے ساتھ تھا، اس نے کتاب و سنت جو بھی اگر اس زمانے میں جو بھی ہوگی، اس کے جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، تورات ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کو اس درجے میں رکھا کہ ان کی پیروی کرنے لگا. فمثلہ، سو ایسے آدمی کی مثال کمثل الکلب، کتے کی ہو گئی. اس کی مثال تو اس کا حال جیسے کتا، فمثلہ تو اس کا حال کمثل الکلب، جیسے کتا. کتے کے ساتھ اللہ نے ایسے آدمی کو تشبیہ دی ہے، علیہ باللہ. خدا اپنی پناہ میں رکھے، ایک لمحے میں حالات بدل جاتے ہیں. کبھی آدمی اپنے نفس سے مطمئن نہ ہو، غافل نہ ہو اور سوچتا رہے کہ خدا نے جتنا بھی علم دیا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ان تحمل علیہ، اور اگر تم اس کتے پر لاد دو کوئی چیز، یلحس تو وہ ہانپتا ہے، او تترکو یا اس کتے کو چھوڑ دو، یلحس تو بھی وہ ہانپتا ہے. ہانپنا سمجھتے ہیں؟ لحاظ عربی میں کہتے ہیں کہ کسی کا زبان نکال کر سانس کو کھینچنا، زور سے سانس کا لینا. سانس تو تباً آتا جاتا ہے نا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، انسان سانس لیتا ہی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان کسی مشقت میں، دقت میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ کئی مرتبہ دیکھیے مزدوروں کو، جو لوگ مزدوری کرتے ہیں تو کبھی کبھی اتنا بوجھ اٹھاتا ہے کہ وہ بوجھ کو اتار کے منہ کھول کے زبان اس کی باہر آ جاتی ہے، پھر وہ سانس لیتا ہے تیزی سے، ہانپتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس کی مثال اس کتے جیسی ہو گئی کہ اگر تم اس پر کوئی چیز لاد دو تو بھی ہانپے اور اسے چھوڑ دو تو بھی ہانپتا رہتا ہے. اللہ نے یہ مثال کتے کی کیوں دی؟ اس لیے کہ یہودیوں کو سنایا کہ اگرچہ علم کامل اپنے پاس ہو، لیکن کام اسی وقت بنتا ہے جب اپنے علم پر عمل کرے، اور اگر اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا تو پھر تابع اگر اپنے نفس کا ہو جائے اور حرص کا، اور چاہے کہ اب علم میرے کام آئے، پھر علم کام نہیں آیا کرتا، کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی اختیارات نفس کو دے دیے. اور مثال دی ہانپنے سے، کیونکہ کتا جو ہے بنیادی طور پر اسے ساری زندگی دو ہی چیزوں سے غرض ہوتی ہے، علیہ باللہ. ایک اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے، اور ایک کھانے پینے سے، بس. اور جو آدمی بھی اللہ کے دین کو بیچ کر دنیا کو حاصل کرتا ہے، وہ بھی انہی دو چیزوں کا غلام ہو جاتا ہے. یا تو وہ کھانے کا غلام ہو جاتا ہے، پینے کا غلام ہو جاتا ہے، ضروریات زندگی کا، اور ضروریات زندگی سے بھی بڑھ کر وہ تعیشات کا غلام ہو جاتا ہے. ضروریات تو خیر ایک نارمل چیز ہے، تعیشات کا غلام ہو جاتا ہے. اور تعیشات میں پھر دوسری بات یہ کہ وہ اپنے نفس اور اپنے چاؤ اور اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ نے کتے کے ساتھ مثال دی کہ اس کو بھی دو ہی چیزوں سے غرض ہوتی ہے، اس کو بھی دو ہی چیزوں سے آخر پہ پہنچ کے غرض ٹھہر جاتی. ذالکا، اور اللہ تعالی نے فرمایا یہ مثال جو ہم نے دی ہے، ذالکا مثلو، یہ مثال مثل القوم الذین، اس قوم کی مثال ہے، الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے یہ منافق، مرتد،
اور منکر خدا کے دین کے، وہ اللہ کی آیات ان تک پہنچتی ہیں، سمجھتے ہیں سب چیزوں کو، اس کے باوجود اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو انسان کبھی بھی اپنے دین کو دنیا کی خاطر غارت نہ کرے۔ بہت سے لوگ اپنے دین کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو بس اتنی ہی بات ہوتی ہے کہ کہاں آرام زیادہ، کہاں آسائش زیادہ، کہاں لوگوں میں تعریف کرنے والے زیادہ۔ آدمی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اللہ تو جانتا ہے۔ کوئی آدمی اس کے کاموں کو اپریشیٹ کرے نہ کرے، جس اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ تو جانتا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں باطن کو گندا کر دیتی ہیں اور ظلم کرتے ہیں، جو اس گندگی کے باوجود بیعت اور پیری مریدی یہ سلسلے شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تک تو خود گندگی سے فارغ نہیں ہوئے، دوسروں کا تزکیہ تو کہاں ہوگا۔ اسی لیے یہ جو پرانے لوگ تھے نا، بڑی احتیاط کرتے تھے، دور دور تک ایسا شائبہ نہیں آنے دیتے تھے کہ ہم اپنا دین کہیں بیچ دیں۔ انگریز جب نئے نئے ہندوستان میں گئے تو یونیورسٹیاں کھلی، اور ریاضی کے میتھ کے ایک عالم تھے، اور وہ میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، اور فیثاغورس جو ہے اس کے مسائل کو وہ حل کرتے تھے اور بڑے ماہر تھے۔ لکھنؤ کے گورنر کو پتا چلا کہ اتنا بڑا آدمی ایک مسجد میں وہ پڑھاتے ہیں، تو وہاں پہ گئے اور ان سے جا کے کہا کہ حضرت یونیورسٹی آپ کو چاہتی ہے کہ آپ وہاں آئیں اور وہاں آ کے لوگوں کو، لڑکوں کو تعلیم دیں۔ تو انہوں نے گورنر کو ٹالنے کی کوشش کی کہ اصل بات نہ کھلے۔ اس نے کہا حضرت آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہم آپ کو وہاں مکان دے رہے ہیں، کھانا پینا دے رہے ہیں، اچھی تنخواہ دے رہے ہیں، یہاں آپ کو 5 روپے تنخواہ ملتی ہے، ہم آپ کو 500 دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، اس کے سامنے ایک درخت ہے اور اس پر بیری لگتی ہے، تو ہمیں مدت ہوئی، روزانہ صبح ناشتہ بیری سے کرتے ہیں، تو لکھنؤ میں چلے جائیں گے تو اتنے اچھے اچھے بیر کہاں سے آئیں گے؟ گورنر سمجھدار تھا، وہ ہنسا اور اسے کہا حضرت یہ بات نہیں ہے۔ کہا نہیں بات یہی ہے، چلا گیا۔ پھر اس نے ایک اور آدمی کو بھیجا اور کہا یہ رپورٹ جا کے دینا کہ ہم نے سارا ریلوے کا نظام چیک کر لیا ہے، اور گاڑی جو بریلی سے چلے گی یا یہاں سے چلے گی وہ اتنے بجے اسٹیشن پر پہنچے گی، اور یہاں ایک آدمی متعین کر دیں گے جو روز بیر توڑ کر ایک ڈولی میں آپ کو وہاں بھیج دیا کرے گا۔ تو اب تو آ جائیے، اور تنخواہ بھی بڑھا دی اور مراعات بھی۔ تو کہنے لگے کہ گورنر صاحب سے کہنا کہ بات بیری کی نہیں، بات اصل میں میرے جی میں یہ آئی کہ جب قیامت میں پیش ہوں گا اور وہ کہیں گے کہ وہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے تھے، چونکہ تمہیں پیسے زیادہ نہیں دے سکتے تھے اس لیے انہیں چھوڑ کر تم گورنر صاحب کے پاس چلے گئے، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ دین یوں بیچتا رہا؟ سمجھدار آدمی تھا جو آیا، اس نے کہا حضرت اس کا تو کوئی جواب نہیں۔ یہ لوگ تھے، اسی لیے ان کے اثرات بھی ہوئے اور ان کا علم بھی پھیلا، اور وہاں تک ان کی باتیں پہنچیں جہاں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ سب اس اخلاص کی برکت تھی کہ لوگوں کو ان علوم سے نفع ہوا۔ اور جو آدمی بھی اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس سے دین کا کام لینا اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کیا کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ،
سو آپ بیان کیجئے یہ قصے لعلہم یتفکرون، شاید کہ لوگ ان چیزوں کی طرف دھیان کریں، سوچیں ان قصوں کو کہ اللہ تعالی نے آخر یہ جو قصے بیان کیے ہیں کس لیے؟ اللہ نے فرمایا فقصص القصص، آپ یہ قصے بیان کیجئے، لوگوں کو بتائیے تاکہ لوگ ان چیزوں کو سوچ کر اپنے حالات کو درست کریں۔ ساء مثلا، کیا ہی بری کہاوت ہے، کیا ہی بری مثال ہے، ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وانفسہم، اور اپنی جانوں پر، کانوا یظلمون، وہ ظلم اپنے ہی اوپر کرتے رہے، اپنا نقصان خود کرتے رہے۔ جو آدمی بھی خدا کے پتے کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ بار بار آیات کے جو لفظ لاتے ہیں نا، اس آیت کا ایک ترجمہ ہے پتہ، ایڈریس، پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا ای میل کیا ہے، تو وہ پتہ ہی تو پوچھنا ہوتا ہے، آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے۔ اسی طرح انسان کو زندگی میں بار بار دروازے ملتے ہیں جنہیں کھٹکھٹائے تو وہ اللہ ہی کا گھر ہوتا ہے، اسے پتہ پڑ جاتا ہے کہ اس چیز سے خدا کی نشانی ہے، یہ چیز ہے جو اللہ تک پہنچا دے گی، یہ چیز ہے جو دلیل ہے اس کی کہ کوئی ذات اس کائنات میں موجود ہے۔ صبح سے شام تک آدمی غور کرے، کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے ایک دن میں کہ انسان کا اندر گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی عنایات ہے، خدا اس سے بچا کے رکھے۔ یہ سب پتے خدا کے وہ دن بھر دیکھتا ہے، پھر بھی اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنی جان پر ظلم کیا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وہ تو جان پر اپنی ظلم کرنے والے تھے، اللہ کا کیا بگاڑنا تھا؟ اللہ تعالی کے ساتھ کیا بگاڑو کسی کا؟ انسان اللہ کے دین کے کام سے جب ہٹ جاتا ہے اور خدا کے دین کو رد کر دیتا ہے تو وہ اس زوم میں نہ رہے کہ میں نے دین کا کوئی نقصان کر لیا، وہ نقصان اپنا کرتا ہے، خدا کے دین کو کیا ہونا ہے؟ آخر وہ دن بھی تو آئے گا جس دن کوئی خدا کے دین پہ عمل کرنے والا نہیں رہے گا، تو نقصان کس کا ہوا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بچہ کلاس سے بھاگ جائے اور سمجھے کہ استاد کا بڑا نقصان ہوا ہے، اچھا ہوا ہے آج کوئی بھی نہیں رہا پڑھنے کے لیے، تو بچوں کی عقل تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی تم نے استاد کا کیا نقصان کیا؟ اپنا ہی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں دلی جا رہے تھے، مقدمہ تھا کوئی پھانسی کا کوئی ایسا، تو دیہاتی جا رہے تھے کہیں، راستے میں ایک مسجد میں بچے پڑھ رہے تھے قرآن، تو کسی نے کہا رے بچوں سے دعا کراؤ کہ مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے۔ تو وہ گئے تو سب بچوں نے دعا مانگی، قاری صاحب نے بھی، ایک بچہ ہنس رہا تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹے تم نے دعا نہیں مانگی، تو اس نے چپکے سے اس کے کان میں کہا کہ بڑے ہی بے وقوف ہو۔ اس کا ہیں کیوں بے وقوف ہیں؟ اس کا اتنے برس ہو گئے دعا مانگتے مانگتے، قاری صاحب مر جائیں وہ تو سنی نہیں گئی، تمہارے لیے سنی جائے گی۔ ہم تو یہی دعا مانگتے ہیں کہ قاری صاحب مر جائیں، وہ نہیں مرتے، پڑھنا پڑتا ہے۔ بس ایسا ہی ہے، جو انسان بھی دین کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات دین کا ایک ہی سورس رہ جاتا ہے، ایک ہی ذریعہ رہ جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس سے بے نیاز ہو کے دین کا کام کر لوں گا، اور اللہ سامنے آنکھوں کے دکھا دیتا ہے کچھ ہی سال کے اندر کہ تم کچھ نہیں۔ یہ ایسی عبرت کی چیز ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں، وگرنہ آپ کو ایک قصہ سناتے۔ ایک مدرسے میں کھڑے ہو کے ایک بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا میں مدرسے کا محتاج نہیں ہوں، مدرسہ میرا محتاج ہے۔ اور حالات ایسے ہو گئے کہ وہ مدرسے سے گئے، نیا دارالعلوم بن گیا، سب کچھ، وہ واپس اسی شہر میں آئے، 2 سال بیمار رہے، اور اتنے بڑے آدمی اور ایک سبق کوئی جا کے ان سے پڑھنے والا نہ رہا، اور ایسے ہی ہو گیا۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ کی نوکری کر کے کوئی اللہ پہ احسان ہے، شکر کرے اس نے اپنے یہاں نوکری دے دی ہے،
اور مہربانی اور عنایت اس کی جس نے اس کام کے قابل سمجھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ بڑی بری مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا اور بس اپنی جان پر ظلم کرتے رہے۔ من یہد اللہ، اور جس کو اللہ تعالی ہدایت دے دیں، فہو المہتدی، سو وہ راہ پانے والا ہے۔ جس کو خدا صحیح راہ دے دے وہ راہ پانے والا ہے۔ بس طلب چاہیے، اپنے اندر طلب ہو اور اللہ سے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے۔ ایک دن اس کے لیے ہدایت کے دروازے خدا مزید کھول دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان صحیح راہ پر چل بھی پڑتا ہے، اگرچہ پہلے گمراہی کیوں نہ ہو، اللہ سے ہدایت کو طلب کرتا رہے، اور اگر پہلے سے ہی ہدایت پر ہے پھر اللہ اسے اور جما دے گا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جو انسان وَمَن يُضْلِلْ جس کو اللہ بھٹکا دے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ ہیں جو نقصان میں گئے، زیاں کیا، انہوں نے نقصان کیا، اپنا کسی کا کچھ نہیں بگڑا، اپنے آپ کو خراب کر دیا۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا، اور ہم نے پھیلائے ہیں۔ ذرا عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلا دینا، انسانوں کی نسل کو ذریت جو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انسان پھیل گئے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا، اور ہم نے پھیلائے ہیں، لِجَهَنَّمَ، دوزخ کے لیے، کثیرا من الجن والانس، بہت سے جن اور بہت سے انسان۔ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہر علت کی بھی جو علت نکلتی ہے آخر پہ علتوں کا علل جو ہے وہ اللہ تعالی تک ہی پہنچتا ہے۔ یہ چیز کیوں ہے، پھر وہ کیوں ہے، پھر وہ کیوں ہے، آخر پہ پہنچتا تو سلسلہ اللہ تک ہی ہے۔ اس لیے نسبت اپنی طرف اللہ نے کی ہے کہ ہم نے یہ کیا کیونکہ مالک تو حقیقتاً وہی ہے، لیکن ان چیزوں میں اس کی رضا شامل نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ کرتوت ایسے کرتے ہیں کہ انجام کار وہ جہنم میں جائیں گے۔ کثیرا من الجن والانس، کثرت سے جو جنات ہیں اور جو انسان ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک مخلوق ایسی نکالی جو جہنم میں جانے والے تھے، اور اللہ نے فرمایا یہ ہیں جہنم میں جانے والے، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک مخلوق ایسی جو سب کے سب انسان جنت میں جانے والے تھے، اللہ نے کہا لا ابالی، مجھے ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی یہ ہماری مملکت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ ہمارے اختیارات بادشاہی میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ جو اعمال لے کر آئیں گے ہم ان اعمال کا صلہ اور جزا انہیں دیں گے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور جہنم انسان خود اپنے لیے جو خریدتا ہے وہ برے اعمال کر کے ہی خریدتا ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ ہم نے کثیرا من الجن والانس، بہت کثرت سے انسان اور جنات یہ جہنم میں جانے والے، اور یہاں تک کہ جنت اللہ تعالی سے شکایت کرے گی اور جہنم بھی دونوں کہ خدایا اور آبادی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مخلوق پیدا کی جائے گی اور پھر جنت ان سے بسائی جائے گی، جنت خالی رہ جائے گی۔ اتنی بڑی چیز اللہ نے پیدا فرمائی۔ ہمارے استاد جو حدیث پڑھاتے تھے کہتے تھے میاں انہیں کیا جنت کا لطف آئے گا؟ کہتے جنت کا مزہ تو ہمیں آئے گا جنہوں نے زندگی اتنی مصیبتوں، تکالیف، پریشانیوں میں گزاری، شریعت پہ عمل کیا، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کی باتیں سنی، کس مشقت سے پڑھا، اب تم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس مشقت کے بعد جب راحت ملے گی، اطمینان ملے گا تو مزہ تو انشاءاللہ ہمیں آئے گا۔ ان کو کیا اسی وقت پیدا ہوئے اسی وقت جنت میں چلے گئے۔ اور جہنم اس کا بھی یہی ہے، مگر اس کے لیے کوئی پیدا نہیں کی جائے گی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم جب یہ کہے گی کہ حل من مزید، اللہ کچھ اور بھی اس میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں مبارک جہنم کے منہ پہ رکھ دیں گے اور وہ کہے گی قط خدایا میں بھر گئی۔
یہ اب اللہ ہی جانتا ہے اس حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے. بس ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور یہ کون لوگ ہیں اور کون انسان ہے، کون جن ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر اس سے سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، مگر آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، اور اپنے کانوں سے سنتے نہیں ہیں. تو تینوں چیزوں کا ذکر فرما دیا کہ دل ہیں مگر سمجھ سے عاری ہیں. کبھی دل لگا ہی نہیں، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اتنے بے فکرے، اتنی بے فکری کہ دل کے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں مگر دل اثر ہی قبول نہیں کرتا. آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو نشانی دیکھ رہا ہوں یہ کیا چیز. صبح وزیر اعظم اور شام کو جیل کے پیچھے کوٹھڑی میں، یہ سب چیزیں آدمی دیکھتا ہے اور سوچتا نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے انقلاب اور اتنے بڑے احوال کیسے آ جاتے ہیں. صبح کو اچھا خاصا پھر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، پورا پروگرام لکھ لیا اور ظہر میں پتہ چلا انتقال ہو گیا. یہ سب چیزیں عبرت سیکھنے ہی کی تو ہیں. اسی لیے کسی نے کہا دنیا کے متعلق کہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے دیکھ کر عبرت حاصل کرنا ہے، تماشا